السلام علیکم۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام اناساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور اناساگر کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے اناساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے۔ کا کوئی بڑا آدمی بننا ضروری نہیں، سکون اور خوشی تو وہ نہ ایک مانے پکوڑے والا اور بھی حاصل مسلسل کر سکتا اصرار ہے۔ کرتے فرینڈ، رہے ویڈیو اچھی کہ لگے تو اونٹ چینل کو اسی سبسکرائب کریں، جگہ بیل آئیکن کو بیٹھیں گے۔ پریس کریں۔ آخر ملتے ہیں نیکسٹ انہوں نے ویڈیو میں، تب تک بہت کے لیے اللہ بدتمیزی سے حافظ۔ کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ بھی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجا پر تھوئی تک پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجے کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار پر ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوئی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کر دیتے ہیں۔
اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماش گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگی کہ کمی وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوٹے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے سیڑھیوں جا بیٹھا اور 74% سے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی بابر آیا، اناساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا اناساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ اناساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ساتھ راجا اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ کہ بھی وہ پریشان ہوئے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور اناساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے۔ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے اناساگر کو خشک کر دیا ہے۔ اجمیر کی رونق تو تھی ہی اناساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ اناساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیا جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم پاپ بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا اناساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا کیا، اناساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دیے اور
اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی کی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا، خود تو کروانے کے لیے اللہ رب العزت کے لیے ایک خاص انعام پا گیا۔ فرینڈز، ویڈیو اچھی لگے تو